السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ترک رفع الدین کے بارے میں کچھ حدیثیں پیش کروں گا۔ یہ کتاب جو ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کی استاذ ہیں، تو اس کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اس کو ذرا آپ لوگ ذرا غور سے پڑھیں نا، کہ اس میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا، تو اس کو آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے نا۔ تو اس میں سب سے پہلی جو احادیث وہ لے کر آئے ہیں، تو وہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لے کر آئے ہیں نا۔ اس میں کیا ہے ترجمہ اس کا، کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اسی وقت ہاتھ کو بلند کیا کرتے تھے، اور پھر نماز سے فارغ ہونے تک ہاتھ کو بلند نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے پاس برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آ گئی۔ دوسرے جو ہے حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ دکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا۔ اسی طرح جو ہے یہ دوسری حدیث ہے کہ حضرت عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ دوسری احادیث ہے، یہ ابراہیم نخعی کی جو حدیث ہے وہ جو ہے ان عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ دوسری ایک جو ہے طرق ہے وہ تابی کا ہے۔ تو اس میں حضرت شیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیبی رحمۃ اللہ علیہ صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ ابراہیم نخعی کا جو ہے ابھی ہمارے پاس ایک فتویٰ آ رہا ہے، تو حضرت ابراہیم نخعی فرمایا کرتے تھے کہ جب تم نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر کہو تو ہاتھوں کو بلند کرو، اور پھر باقی نماز میں ہاتھ کو بلند نہ کرو۔ اسی طرح جو ہے ایک دوسرا طرق ہے، یہ بہت زبردست طرق ہے۔ اس میں دیکھو حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اصحاب صرف نماز کی شروع میں ہاتھ بلند کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ رفع الیدین نہ کرتے تھے۔ تو دیکھو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنے بھی اصحاب ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اور وہ پیچھے جو ہے گزر چکی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر سے بھی جو ہے وہ حدیث نقل کی کہ وہ بھی نہیں کیا کرتے تھے، اور خود بھی نہیں کی، اور عبداللہ بن مسعود خود بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اب دیکھو ابراہیم نخعی کا جس طرح جو ہے پیچھے طرق آ گیا تھا، تو ابراہیم نخعی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث نقل کی ہے، اور پھر اپنا فتویٰ بھی دیا ہوا ہے۔ اور پھر یہاں پر اس کا جو ہے ایک دوسرے فتویٰ جو ہے دوسرے طرق سے آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوائے تکبیر تحریمہ کے نماز میں ہاتھ بلند مت کرو۔ تو یہاں پر تکبیر تحریمہ میں آپ کو بتا دوں کہ نماز جیسی شروع کرتے ہیں تو ہم لوگ جو
اللہ اکبر کہہ کے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تو اسی طرح جب جماعت سے نماز ہو تو اسی کو تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے اب یہ دوسرا طرق آ رہا ہے. حضرت طلحہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے دو تابعی کا پھر طرق آ گیا ہمارے پاس. اس میں دیکھو ابراہیم نخعی آ گئے ہیں اور حضرت خیثمہ رحمۃ اللہ علیہ آ گئے ہیں. اور ابراہیم نخعی صرف نماز کی شروع میں ہاتھ بلند کیا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے حضرت یہ ایک دوسری احادیث آ گئی کہ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت قیس رحمۃ اللہ علیہ صرف نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ دیکھو پہلی تکبیر میں صرف رفع الیدین کیا کرتے تھے، اس کے بعد نہیں کیا کرتے تھے. اب یہ ایک دوسرا جو ہے وہ طرق ہمارے پاس آ گیا ہے. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ایک قول ہمارے پاس آ گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف 7 مقامات پر ہاتھ اٹھایا جائیں گے، یعنی صرف 7 مقامات پر بندہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ نماز شروع کرتے وقت، اور اسی طرح جو ہے وہ بقایا جو ہے ہمارے پاس 6 وہ مقامات دیے ہوئے ہیں. تو جو پہلا اس نے مقامات ہے تو اس میں جو ہے نماز شروع کرتے وقت، اور اس کے علاوہ بقایا نماز میں جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے. اور اسی طرح جو ہے حضرت مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو لیلہ رحمۃ اللہ علیہ صرف تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. تو یہاں پر دیکھو یہ حضرت ابو لیلہ، اس کے بارے میں ہم لوگ جو ہے وہ پھر بعد میں جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے، لیکن پہلا مقصود یہ ہے کہ آپ کو ساری حدیثیں پتہ چل جائیں، اس کے بعد پھر بعد میں ہم لوگ ان کے اوپر کمنٹ کرتے رہیں گے. اسی طرح جو ہے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر یعنی ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے دیکھا ہے. تو دیکھو یہاں پر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف نماز کی شروع میں ہاتھ اٹھاتے دیکھا ہے. تو یہاں پر میں آپ لوگوں کے سامنے سند پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری جو ہے وہ صحابی کا طرق ہے، کیونکہ اکثر رفع الیدین کی احادیثیں ہیں وہ عبداللہ بن عمر سے آئی ہوئی ہیں. تو یہاں پر دیکھو حدثنا ابو بکر بن عیاش ہے. تو سب سے پہلے اس پر جو ہے وہ جرح ہو جاتی ہے کہ یار یہ اس کا جو ہے وہ حافظہ خراب ہو گیا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائیو یہ بخاری کا راوی ہے، اگر اس کو آپ ضعیف کہیں گے تو بخاری کی حدیثیں بھی ضعیف ہو جائیں گی. تو یہاں پر یہ بات جو ہے آپ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ ابو بکر بن عیاش جو ہے وہ صحیح راوی ہے، کیونکہ یہ صحیح بخاری کا راوی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ صحیح مسلم کا بھی راوی ہے، اور بھی کتب ستہ میں جو ہے اس کی احادیثیں آئے ہوئے ہیں. اس کا مطالعہ انشاءاللہ ہم کبھی بعد میں کریں گے. تو فی الحال مقصود یہ ہے کہ ہمیں حدیثوں کا جو ہے وہ مطالعہ ہو جائے، پھر بعد میں ان کے اوپر جو ہے وہ سندوں کے اوپر ڈسکشن کرتے رہیں گے. اسی طرح حضرت جابر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسود اور حضرت علقمہ، تو یہ حضرت اسود اور حضرت علقمہ جو ہیں یہ بھی جو ہے وہ اوپر حدیثیں بھی نقل کر رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کا عمل کیا ہوتا ہے. تو حضرت اسود اور حضرت علقمہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ بلند کرتے تھے، اس کے بعد نہیں کرتے تھے. یعنی جب نماز شروع کرتے تھے تو پھر ہاتھ بلند کرتے تھے اور اس کے بعد نہیں کرتے تھے. اور میرے بھائی یہ آخری طرق ہے ہمارے پاس جو امام بخاری کے استاد جو ہے وہ ابو بکر بن ابی شیبہ جو ہے لے کر آئے ہیں اپنی مصنف ابن ابی شیبہ میں. تو اس میں کیا ہے آخری طرق ہے یہ. حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز ادا کی، انہوں نے صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ بلند کیے. تو دیکھو اسی طرح حضرت عبد المالک فرماتے ہیں کہ میں نے اب دیکھو یہاں پر جو ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے یہاں پر ایک طرق آ گیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرق جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے. وہ یہاں تک ہے کہ حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز ادا کی اور انہوں نے صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ بلند کیے. اور اسی طرح جو ہے وہ بقایا تابعین کا جو ہے ذکر فرما دیا کو دیکھا کہ وہ بھی
وہ صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ بلند کیا کرتے تھے. تو یہ جو ہے حضرت شیبی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, حضرت ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, اور حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. تو یہ دیکھو بہت بڑے تابعین ہیں نا, تو ان تابعین سے بھی جو ہے وہ ترک رفع الیدین ثابت ہے. تو آخر میں جو ہے اس کا حل یہ نکلا کہ سب سے پہلے ہم نے اللہ کے پاک پیغمبر سے احادیث نقل کی کہ وہ بھی جو ہے وہ ترک رفع الیدین کیا کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفائے راشدین ہیں دوسرے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو اہل بیت سے جو ہے ان کا تعلق ہے. تو یہ جو ہے سارے حضرات جو ہے وہ ترک رفع الیدین کیا کرتے تھے, یعنی نماز میں تکبیر تحریمہ یا پہلی جو ہے تکبیر میں جو ہے رفع الیدین کیا کرتے تھے, اور بقایا پوری نماز میں جو ہے وہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. تو میرے بھائیو ان کے اوپر مزید بھی ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکشن کرتے رہیں گے. تو انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر کمنٹ کیجیے. اگر کوئی پرابلم وغیرہ ہو تو اس میں آپ لوگ جو ہے وہ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اور اس کے اوپر انشاءاللہ میں اور بھی پارٹس بناتا رہوں گا, تو وہ بھی ضرور آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی سندوں کے اوپر بھی جو ہے ہم لوگ بحث کریں گے. تو میرا مقصود یہ ہے کہ فی الحال ہماری معلومات میں یہ احادیث سے آ جائیں, تو اس کے اوپر انشاءاللہ ڈسکشن پھر بعد میں کرتے رہیں گے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ ہے جو امام بخاری کے استاذ ہے, اس کی کتاب سے میں یہ احادیث پڑھ رہا ہوں. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے, اور پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ اور جو ہے اور بھی حدیثیں جو ہے وہ جوڑتے رہیں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.